حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب آپ دوسری سیڑھی پر چلتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، جیسے ہی آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو حضور پھر سے وہی جملہ دہراتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیان، اپنی تقریر، اپنی گفتگو کو ختم کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیا معاملہ تھا کہ جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ابھی جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے میری بارگاہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص نیست و نابود ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے لیکن آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فوراً جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص نیست و نابود ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں نے اس پر آمین کہا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین فوراً آپ گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے جو رمضان شریف کو پائے لیکن رمضان کے اندر روزے نہ رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا۔